بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت 11ویں جماعت کے لیے اسلامیات۔ تفصیلی سوال: عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے، نیز انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 10 سالہ پرچوں سے لیے گئے اہم مختصر سوالات۔ سر نوید خالد۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہی کام کیجیے، بعد میں لیکچر سن لیجیے گا، اور لیکچر کے بعد شیئر بھی کیجیے اپنے دوست احباب کو، فرینڈز کو، اور لائک بھی کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے۔ سب سے پہلے اس میں ہم ہیڈنگ بنائیں گے عقیدے کی لغوی معنی۔ عقیدے کی لغوی معنی ہیں گرہ لگانا یا باندھنا۔ دوسری ہیڈنگ ہے عقیدے کی اصطلاحی معنی۔ شریعت کی اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا پختہ اور مضبوط اور اٹل نظریہ ہے۔ کوئی اگر کہے بھی اللہ دو ہے، نعوذ باللہ، ہم کہیں گے نہیں، اللہ ایک ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، اس طرح یہ جو ہمارا نظریہ ہے، کانسیپٹ ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخرت کی لغوی معنی اور آخرت کی اصطلاحی معنی، دو ہیڈنگس یہ۔ آخرت کے معنی ہوتے ہیں بعد میں آنے والی چیز، اور آخرت کی اصطلاحی معنی کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، کیونکہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا وقت آنے پر، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ منتقل کرے گا، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ تو جنت میں، اور جن کے برے اعمال ہوں گے وہ جہنم میں۔ عقیدے کا مفہوم: یوم آخر سے مراد موت کے بعد کی زندگی۔ قرآن کریم کا شاہد ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں عقیدہ آخر سے متعلق کوئی اشارہ نہ پایا جاتا ہو، مثلا روز قیامت، حساب کتاب، جنت، جہنم، قبر، جزا، سزا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جنتوں کی نعمتوں کا ذکر، دوزخ کی سختیوں کا ذکر، کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر، پچھلی امتوں کے واقعات، قصے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام وغیرہ آخرت پر جو ہے دلائل ہیں۔ یہ اسلام کی تصور آخرت کے مطابق یہ دنیا فانی ہے، ایک دن یہ دنیا اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ رب کی ذات باقی رہے گی، اور سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر اللہ جسے چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو اس وقت وہ دیکھتے ہوئے اٹھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں فرق: دنیا کے معنی قریب کی چیز، آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز۔ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور آخرت لا فانی ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی اہمیت: قرآن کریم میں جا بجا عقیدہ آخرت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان اس دنیا کی گہما گہمی میں دنیا میں آنے کا مقصد کو بھول نہ جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے
والآخرۃ خیر وابقا، اور حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے اجازت کے بغیر کسی نفس کے لیے مرنا ممکن نہیں. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قیامت تم پر اچانک ہی آئے گی. احادیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جہنم کی آگ سے زیادہ کوئی شے خطرناک نہیں. جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ خوش رہیں گے. جنت دکھ اور مصائب میں گھری ہوئی ہے، جہنم خواہش نفس میں گھری ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 اعمال، ایک تو اس کے نیک عمل، اس کا نفع بخش علم، اور عمل صالح. اعمال کی جواب دہی اور سزا. مرد ہو یا عورت، جس نے بھی نیک عمل کیا بشرط وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور ہم ضرور ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر عطا فرمائیں گے. جان لو دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ فِی الْأَمْرِ، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. موت کے بعد مراحل کون کون سے ہیں؟ آخرت کا آغاز انسان کی موت سے ہی شروع ہوتا ہے. عالم برزخ ہے، قبر میں سوال جواب پوچھے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا. قیامت میں جانا ہوگا. قیامت میں جیسے قیامت کہیں گے، وہاں پہ اعمال کا حساب ہوگا. جنت کے حقداروں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور وہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، یا جہنم میں جائیں گے. پھر گناہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے حقدار ہوں گے. البتہ مشرکین اور منافقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مرنے کے بعد 5 بڑے مراحل جن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. روح نکلنے کا وقت یعنی عالم نزع، قبر و برزخ کا عالم، قیامت کے میدان کا قیامت خیز وقت، حساب کتاب اور میزان پر پیشی کا مرحلہ، بصرات کو طے کرنے کا سفر. مختصر سوالات. عقیدہ آخرت کے متعلق سائنس. عقیدہ قرآن کریم کی آیات کا ایک بڑا حصہ عقیدہ آخرت کے بارے میں ہے، جس میں آخرت کا تعارف، اس کے مختلف مراحل، مختلف لوگوں کے اعتراضات، ان کے جوابات بیان کی گئے ہیں. لوگ آخرت کے بارے میں غلط تصورات میں مبتلا تھے، اس لیے قرآن مجید میں آخرت کی مکمل تفصیلات بیان کی گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عذاب اور حساب کتاب کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور امت کو عذاب آخرت سے بچنے کی تدابیر بیان فرمائی. عالم میں برزخ، جنت اور جہنم کے مختلف مناظر معراج کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. اس لیے ایمان کی شرائط میں یوم الآخرہ پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا شامل ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سائنس اور فطرت کی دلائل. سائنس تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے جاندار مختلف خلیات کا مرکب ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو خالق انسان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے اسے دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. عقل بھی مانتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں گناہ گار کو گناہ کرنے اور فرمانبردار کو اطاعت کر بدلہ ملے، اور آخرت کا دن ہے، ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برائی سے نفرت اور نیکی سے رغبت پیدا ہوتی ہے، نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے عقیدہ آخرت پہ یقین رکھنے والا.
بہادر ہوتا ہے، جرت مند ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتا ہے اور آخرت کی زندگی کو ابدی اور ہمیشہ والی زندگی سمجھتا ہے۔ اس کے اندر سمجھ بوجھ آیا تھا، نیکی اور سچائی پر چلنے میں جان جوخم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عقید آخرت پر ایمان لانے والا تمام مصائب کو اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے تمام مصائب ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا میں مجھے جو ہے 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا ملے گا۔ احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے آخرت کی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ زندہ ہونا، قبر کے سوال جواب پوچھے جائیں گے، پھر عذاب قبر یا راحت قبر کا وقت شروع ہوگا۔ قبر کے سوال جواب پوچھیں گے، پھر یا تو قبر میں جو ہے نا عذاب ہوگا یا راحت۔ جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسے بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی کہتے ہیں۔ پھر لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس لیے اسے قیامت کہتے ہیں۔ موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تمام انسان حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے محشر میں، یوم محشر۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ڈسکرپشن میں جتنی بھی ویڈیو بن چکی ہیں تمام کے لنکس موجود ہیں، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے فرسٹ اردو کے تمام لیکچر موجود ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔